ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں پہلے ان لوگوں کو بے نقاب کر چکا ہوں جو جماعت احمدیہ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں اور ان کا اخراج ہوا ہوا تھا اور کہتے ہیں جی ہم تحقیق کر کے احمدی ہوئے ہیں. انہی لوگوں میں سے ایک اور بندہ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں. عظمت اللہ مجاہد رانا عظمت اللہ مجاہد صاحب جو ہیں یہ بات بیان کرتے ہیں جی میں نے تحقیق کی اور میں تحقیق کر کے احمدی ہوا ہوں. وہ جو انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے اس انٹرویو میں یہ بات بیان کرتے ہیں جی میں جو احمدیوں کا بڑا سرگرم کارکن تھا. جہاں پہ لڑائی ہوا کرتی تھی وہاں پہ بھی میں جاتا تھا اور یہ مجھے لڑائی کے لیے بھیجا کرتے تھے اور میں مساجد میں جناب جاتا تھا. مجھے یہ مسجد میں بھیجے تھے کہ آپ نے فلاں مسجد میں جا کے خطبہ سننا ہے اور خطبے کے نوٹس بنا کے پھر آپ نے جناب روا میں آپ نے بھیجنے ہیں. اس کے علاوہ پھر جناب میں تحقیق کر رہا تھا تو تحقیق کرتے ہوئے میں جناب میری آنکھیں اللہ تعالیٰ نے کھولنی تھی تو میں نے روحانی خزائن کو پڑھنا شروع کیا. روحانی خزائن جب میں نے پڑھی تو مرزا صاحب کی ایک تحریر میری نظر سے گزری جی میں محمد رسول اللہ ہوں اور میں نبی بھی ہوں اور میں رسول بھی ہوں. اور پھر کلمۃ الفصل کتاب جو ہے کلمۃ الفصل میں جناب مرزا بشیر احمد صاحب ایم نے یہ بات بیان کی ہے. جناب مرزا صاحب جو ہیں وہ عین محمد رسول اللہ ہیں. تو یہ جب میں نے بات پڑھی تو یہ بات پڑھنے کے بعد میں نے جناب احمدیت کو چھوڑ دیا. تو یہ میری تحقیق تھی اور میں تحقیق کرنے کے بعد احمدی ہو گیا. یہ اس نے اس انٹرویو میں 3-4 باتیں کی ہیں جو ان کا میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرتا ہوں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جناب رانا عظمت اللہ صاحب جو ہیں ان کا پورا ننیال جو ہے وہ سارا نان احمدی ہے, غیر احمدی ہے. اور اس غیر احمدی ننیال میں ہی ان کی ایک خالہ کی بیٹی ہیں جو کہ غیر احمدی ہیں. ان خالہ کی بیٹی کے ساتھ ان کا کچھ معاملہ چل پڑا. معاملہ سے مراد یہ ہے کہ ان کا کوئی بات چیت آپس میں چل پڑی. تو جیسا کہ اکثر یہ کزنوں میں ہوتا ہے کہ ان کی بات چل پڑی تو بات جناب شادی تک پہنچ گئی. شادی تک جب یہ بات پہنچی تو اس لڑکی نے یہ شرط داغ دی, اس لڑکی نے یہ شرط رکھ دی کہ جب تم مسلمان ہوگے یا جب تم سرکاری مسلمان ہوگے یا جب تم غیر احمدی ہوگے تو ہی میں تم سے شادی کر سکتی ہوں, ادروائز میں نے تم سے شادی نہیں کرنی. یہ اس نے شرط رکھ دی. تو رانا عظمت اللہ صاحب جو تھے ان کا دل مچل گیا. انہوں نے کہا کہ جناب شادی تو کرنی ہے. شادی اس لیے کرنی ہے کیونکہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو رانا عظمت اللہ صاحب نے پھر جناب یہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے جی میں احمدیت کو چھوڑنے کو تیار ہوں. انہوں نے اس وجہ سے اس بنا سے احمدیت کو چھوڑ دیا اور احمدیت کو چھوڑنے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ میں نے تحقیق کی اور میں تحقیق کر کے احمدی ہو گیا. دوستو یار کل کرنے والی یار یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے, یہ مذاق ہو رہا ہے کوئی یار. اور وہ جو ننیال خاندان تھا وہ کافی مطلب وہ پیسے کے لحاظ سے تھوڑا طاقتور تھا تو اس لیے اس کی طرف یہ ان دونوں کی والدہ صاحبہ کی بھی اور ان کی اس طرف رغبت زیادہ تھی کیونکہ وہاں سے ان کو کچھ پیسے بھی ملتے تھے تو اس لیے ان کی رغبت جو تھی وہاں اس طرف زیادہ تھی. اور یہ رانا عظمت اللہ صاحب جو ہیں یہ کچھ لالچی انسان بھی ہے کہ جدھر سے پیسے ملا وہاں منہ اٹھا کے چلے گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا یہ شادی کی وجہ سے. یہ ایک لڑکی سے یہ ان کی وہ خالہ زاد بہن تھی ان سے یہ معاملہ درپیش ہوا اور اس وجہ سے ہی انہوں نے جماعت چھوڑی. جماعت چھوڑنے کے بعد یہ کہہ دیجیے میں نے تحقیق کی ہے اور تحقیق کر کے جناب میں سچا پیڈا پکا مسلمان ہو گیا ہوں, میرے احمدیت سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. اب یہ حقیقت تو آپ کے سامنے رکھ دی. پھر اس انٹرویو میں ساتھ یہ بات بھی بیان کیجیے پہلے میں مسلمان ہوا, پھر میری وائف مسلمان ہوئی, پھر میرا بھتیجا مسلمان ہوا. اس طرح کرا کے 13 بندے جو ہمارے خاندان کے تھے وہ مسلمان ہو گئے. اب میں یہاں پہ بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میری وائف مسلمان ہوئی. یہ انہوں نے الزام لگایا, یہ انہوں نے جھوٹ بولا جی میری وائف مسلمان ہوئی, حالانکہ وائف کے چکر میں ہی تو خود سرکاری مسلمان ہوئے ہیں. یعنی وائف ہے جو وہ ان کی بیوی جو تھی وہ پہلے غیر احمدی تھی, وہ پہلے سرکاری مسلمان تھی تو اس وجہ سے انہوں نے بھی سرکاری اسلام قبول کر لیا. تو یہ پھر عوام کے سامنے یہ جناب انٹرویو ریکارڈ کرواتے ہوئے یہ کہہ دیجیے میری وائف نے بھی اسلام قبول کر لیا, حالانکہ ان کی شادی تو احمدیت میں ہوئی نہیں ہے. ان کی شادی کسی احمدی لڑکی سے نہیں ہوئی بلکہ اس غیر احمدی لڑکی سے انہوں نے شادی کی ہے. اور شادی کیوں کی ہے اور شادی کس وجہ سے کی میں نے آپ کو وہ بھی بیان کر دیا ہے. اب آتے ہیں ان الزامات کی طرف جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ انہوں نے کی ہے جناب میں وہ احمدی کو بڑا سرگرم کارکن تھا تو جناب میں جب بھی لڑائی جھگڑے کہیں ہوتے تھے تو مجھے جماعت والے جو لوگ تھے وہ وہاں بھیجتے تھے تاکہ لڑائی جھگڑا کریں. یہ اس بندے کا خود لڑائی جھگڑے کا شوق تھا کیونکہ جو ہوتے ہیں نا اکثر شرارتی بچے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کا شوق ہوتا ہے, خود ہی وہ جناب وہ ہیرو بننے کی
کے چکر میں ہوتے ہیں لیکن بعد میں ولن بن کے مار کٹائی کھا کے آ جاتے ہیں. تو اس بندے کا بھی وہی کریکٹر تھا کہ خود ہی اپنے کسی لڑکوں سے مطلب وہ جو لڑکے تھے ان سے کوئی وہ ہاتھ پائی کرتا تھا اور پھر لڑائی کر کے مار کھا کے واپس آیا کرتا تھا, مار کھاتا تھا. اس کا جو چال چلن تھا وہ بھی درست نہیں تھا. چال چلن سے مراد یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا, شرارتیں کرنا, وہ ایویں اکڑنا, لوگوں سے دھکا شاہی کرنا, اپنی چدراہٹ منوانا اور پھر مار کھا کے واپس آ جانا. اور پھر بعد میں جماعت چھوڑنے کے بعد یہ الزام لگا دیا جماعت والے مجھے بھیجتے تھے کہ فلاں جگہ لڑائی جھگڑا کرنا تو لڑائی جھگڑا کر کیا. کس قدر جھوٹ اور بے باکی سے یہ بات بیان کرتے ہیں. پتہ نہیں یار یہ کون سے سیارے سے آتے ہیں. میں اس پر بھی تحقیق کر رہا ہوں کہ یہ کون سے سیارے سے آتے ہیں. اللہ کرے میں نے کو لب جے کو پتہ لگ جائے کہ سیارے تو آمدن ہے. کوشش بار میری یہ بھی جاری ہے. میں سائنسدانوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں کہ یار اللہ کے واسطے کوئی دوربین لاؤ, پتہ کرو کہ یار کس سیارے پہ ابھی مخلوق موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ ان مخلوقات میں ان لوگوں کا کوئی بسیرا ہو. تو بہرحال اس پر ابھی تحقیق جاری ہے. اچھا دوسری بات یہ بیان کی ہے جی, مجھے جماعت احمدیہ کے جو لوگ تھے, جماعت احمدیہ والے جو ہیں وہ مجھے مسجدوں میں بھیجتے تھے, جو غیر احمدی کی مساجد ہیں ان میں بھیجتے تھے اور ایک چٹ اور پینسل دیتے تھے. کہتے تھے جب نے فلاں مسجد میں جانا ہے, خطبہ سننا ہے, خطبے کے نوٹس بنانے اور نوٹس بنانے کے بعد پھر تم نے چناب نگر جنڈ روا میں آ کے وہ نوٹس دینے ہیں. یہ اس بندے نے الزام لگایا جی میں کوئی جاسوسی کا گویا کام کرتا تھا. تو یہ ان لوگوں کا تو پروپیگنڈا ہے. جب بھی جماعت کے خلاف انہوں نے بات اگلنی ہوتی تو کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ کسی اور رنگ میں بیان کر دیتے ہیں. جو بات ہوئی بھی نہیں ہوتی وہ بھی اپنی طرف سے ایک مفروضہ ایک کہانی بنا کے عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو یہ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی بتاتے چلوں کہ ہماری یہ تعلیم ہی نہیں ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے, ہماری یہ کسی قسم کی کوئی اس طرح کی تعلیم ہے ہی نہیں کہ ہم غیروں کے پیچھے نماز جا کے پڑھیں. غیروں سے مراد ہے کہ جنہوں نے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے امام مہدی اور مسیح ابن مریم نہیں مانا, ہم ان امام کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے. یہ ہماری تعلیم ہے, ہم تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہی نہیں ہے. تو یہ بندہ کہہ رہا ہے جی مجھے وہ جناب جماعت والے بھیجتے تھے کہ تم نے فلاں بندے کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے اور جناب نوٹس بنانے اور نوٹس بنا کے چناب نگر میں بھیجنے ہیں. کس قدر یہ جھوٹ اور یہ بے باکی سے یہ بات بیان کر رہا ہے. یہ آپ کی اپنے چینل جو آپ کا پیٹی بھائی ہے شمس الدین, اس نے تو باقاعدہ ایک لائیو پروگرام بھی کیا اس کے اوپر, اور لائیو پروگرام پہ اس میں یہی کہا کہ جناب یہ جو احمدی ہیں, احمدی حضرات جو ہیں جو غیر احمدی کو جنازے میں نہیں پڑھتے, اور یہ ہمارا عقیدہ ہے بالکل نہیں پڑھتے ہم غیر احمدی کو جنازے. کہ جس بندے نے ایک نبی کا انکار کیا, جس بندے نے ایک مسیح و مہدی کا انکار کیا, جس بندے نے ایک خدا تعالیٰ کے بھیجے فرستادہ کا انکار کیا, ہم اس منکر کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں؟ ہم اس منکر کو اپنے امام مان کے اس کے پیچھے کیسے اللہ اکبر کریں؟ نہیں کر سکتے. یہ سوال میں آپ سے بھی کرتا ہوں اور ان غیر احمدی سے بھی کرتا ہوں اور ان غیر احمدی علماء سے بھی کرتا ہوں کہ جب آپ کے بقول فرد عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے تو ان کے نزول فرمانے کے بعد جو بندہ ان کا انکار کرے گا, کیا اس انکار کرنے والے امام کے پیچھے آپ کی نماز ہوگی؟ قطعی نہیں ہوگی. تو یہ کس قدر جھوٹ اور بے باکی سے یہ الزام لگا دیا کہ جناب جی مرزا صاحب جو مجھے وہ جماعت کے لوگ جو تھے وہ بھیجتے تھے, یہ بالکل غلط اور بے بنیاد اور پروپیگنڈا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ جماعت احمدیہ کی کتابوں کو کھنگالیں, جماعت احمدیہ کی کتاب نکالیں, کوئی ایک آفیشیل کتاب مسند کتاب نکالیں, اس مسند کتاب سے کوئی ایک تحریر پیش کریں, اس تحریر میں لکھا ہوا دکھائیں کہ ہماری یہ تعلیم ہے, کہ ہم یہ تعلیم دیتے ہیں یا ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے لوگوں احمدی جماعت کے لوگوں, تم غیر احمدی اماموں کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہو, ان کی مسجدوں میں جا کے جمعہ بھی پڑھ سکتے ہو, ان کے پیچھے نمازیں پڑھ سکتے ہو, ان کی امامت میں نماز پڑھ سکتے ہو. کوئی ایک تحریر دکھا دو, کہیں بھی نہیں ملے گی. میں ساتھ اس بات کے جواب دے دوں کہ یہاں پہ پھر یہ جناب یہ کہتے ہیں کہ احمدیوں نے خود مان لیا کہ یہ لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں یہاں پہ یہ بات بھی بیان کر دوں کہ دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا, بریلوی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا, وہابی ان دونوں کے پیچھے نہیں پڑھے گا, یہ دونوں وہابیوں کے پیچھے نہیں پڑھیں گے, شیعہ ان سب کے پیچھے نہیں پڑھے گا, یہ شیعوں کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. تو یہ الزام نہ لگانا کہ احمدی جناب دیکھیں احمدیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا یا مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں, یہ پروپیگنڈا بہت پرانا ہو چکا ہے. اب ایک نیا دور آ چکا ہے, نئے دور میں لوگ سمجھدار بھی ہو چکے ہیں, تو یہ باتیں نہیں چلیں گی. اچھا یہ بھانڈا بھی پھوٹ گیا کہ جناب یہ الزام جو لگایا کہ جناب میں مسجد میں جا کے نوٹس بنا کے چناب نگر روا میں دیا کرتا تھا, یہ بھی ایک جھوٹ ہے, اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسری بات جو کی ہے, جو اپنی تحقیق کے ساتھ ریلیٹ کی ہے, جناب میں نے تحقیق کی اور میں نے جناب مرزا صاحب کی کتاب پڑھی ہے, اس میں کتاب میں جناب مرزا صاحب نے محمد رسول اللہ کہا ہے, اور میں نے جناب پھر کلمۃ الفضل کتاب پڑھی ہے, اور کلمۃ الفضل کتاب میں جناب مسیح موعود کو عین محمد رسول اللہ کہا گیا ہے. تو اس لیے میری آنکھیں کھلی اور میں نے جماعت احمدیہ کو چھوڑ دی. اب یہ وہی باتیں ہیں جو شمس الدین نے بھی کی, یہ وہی باتیں جو طاہر اشرف نے بھی کی, یہ وہی باتیں جو خالد متین نے بھی کی, یہ وہی باتیں جو غیر احمدیوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہوتی ہے, اور اس نے اس کو تحقیق کا نام دے دی ہے, جو بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے. اس نے اس طرح کی کوئی تحقیق نہیں کی, بلکہ اس نے یہ باتیں جو اس کا اس وقت چہیتا دوست ہے شمس الدین, اس سے اس نے یہ باتیں سنی ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے انٹرویو ریکارڈ کروانا تھا, تو انٹرویو میں کوئی نہ کوئی وجہ تو بیان کرنی تھی نا کہ بھائی میں اس وجہ تو چھڈیے, تو اس لیے اس وجہ سے چھوڑنے کے لیے اس نے یہ بات
شمس الدین نے اس کو بتایا کہ بھائی انٹرویو دینی تھی، اے گل جا کے بیان کریں، اس گل بیان کریں گے تو پھر چلو کوئی نہ کوئی تو لوگ کہیں گے یار واقعی تحقیق تے نے کیتی ہے. اور یہ اس نے 2 باتیں بیان کی، اور ان 2 باتوں کا جو ان لوگوں نے کی ہیں اور کتابوں میں یہ اینٹی احمدیہ کتب میں موجود ہیں، اس کا میں ایک تفصیلی لمبا 1 گھنٹے کا جواب ریکارڈ کر چکا ہوں، جواب بنا چکا ہوں، اور یہ جواب میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لگا دوں گا. آپ لوگ سن سکتے ہیں کہ یہ جو محمد رسول اللہ والی کتاب، یہ جو ایک غلطی کا ازالہ کتاب سے تحریر پیش کرتے ہیں اور حضور کی وہ وہی پیش کرتے ہیں، اور یہ وہ وہی جو ہے یہ براہین احمد جیسا چہارے میں بھی موجود ہے، اور یہ وہی کتاب براہین احمد جیسا چہارے میں جس کا ریویو لکھا تھا مولوی ابو سعید محمد صلی بٹالوی نے، جو جماعت احمدیہ کا شدید ترین مخالف تھا. اس نے اس کتاب کا ریویو لکھتے ہوئے اس کا کہا اس کے علامات بھی سچے ہیں. یہ بات اس نے بیان کی، اور یہ وہ علام ہے جو اس براہین احمد ایسے چہارے میں بھی موجود ہے. اس وقت ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. جب مسیح مسلم نے دعویٰ کیا اور ان لوگوں کی جماعت چھوڑی تو بعد میں اعتراض کرنا شروع کر دیا، الزام لگانا شروع کر دیا. یہ ان لوگوں کی حال ہے کہ پہلے بھی وہ چیز موجود تھی، پہلے بھی وہ سب کچھ موجود تھا، وہ الہامات موجود تھے، وہ وہی موجود تھی. اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہوا، بلکہ جو مخالف تھے ابو سعید محمد صلی بٹالوی جو اس وقت تک حضور کے معتقد تھے، وہ اس بات کی گواہی دیتے رہے کہ یہ بالکل درست ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ بالکل مستند کتاب ہے. اور ایسا بندہ کوئی عالم اسلام میں پیدا کر کے دکھاؤ جس نے اسلام کی اس طرح کی خدمت کی ہو. اور آج آپ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں جی مرزا صاحب نے خود محمد رسول اللہ نے دعویٰ کیا ہے، اور حضور نے اسی کتاب ایک غلطی کا ازالہ میں خود یہ بات بیان فرمائی کہ میں ذلی طور پہ بروزی طور پہ محمد ہوں. خدا نے مجھے ذلی اور بروزی طور پہ محمد اور رحمت کہا ہے. یہ ذلی اور بروزی کا لفظ کھا جاتے ہیں، جیسے حلوہ کوئی ہوتا ہے جب بندہ بھوک لگی ہوتی ہے تو حلوہ یہ کھا جاتے ہیں، اس طرح یہ ذلی اور بروزی لفظ بھی کھا جاتے ہیں. ایک غلطی کا ازالہ میں سے لفظ ذلی اور بروزی کھا جاتے ہیں، کشتینو کتاب سے استعارہ کھا جاتے ہیں، اور کلمۃ الفضل کتاب سے بروز اور ذل کا لفظ کھا جاتے ہیں. اور یہ چاروں لفظ جو ہیں یہ اپنی تعداد کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں جن کو یہ لفظ ہی کھا جاتے ہیں. حالانکہ اگر یہ سچے ہوتے، اگر یہ حقیقت پسند ہوتے تو کہتے کہ مرزا صاحب نے کشتینو میں لفظ استعارہ بھی استعمال کیا ہے، مرزا صاحب نے غلطی کا ازالہ کتاب میں ذل اور بروز کا بھی استعمال کیا ہے، مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے نے اپنی کتاب کلمۃ الفضل میں ذل اور بروز کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. لیکن یہ بات نہیں بیان کرتے. یہ ذل اور بروز اور استعارہ کو کھا جاتے ہیں اور عوام کے سامنے وہ صرف تعریف پیش کر دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جماعت کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جناب مرزا صاحب نے محمد اور یہ نبی اور رسول کا دعویٰ کیا ہے. دیکھو یار کس طرح اس بندے نے بلنڈر مارا ہے. کیوں نہیں پتہ یار، کیوں نہیں پتہ جماعت کے لوگوں کو مسیح اسلام نے نبی اور رسول کا دعویٰ کیا ہوا ہے، ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ، وہ غیر شرعی امتی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. کیوں نہیں پتہ لوگوں کو؟ ایویں نہیں پتہ. یہ تو بتایا جاتا ہے، ہر احمدی کو بتایا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ یہ ذلی نبی کا دعویٰ ہے، مسیح موعود علیہ السلام کے امام مہدی اور مسیح ابن مریم کا دعویٰ ہے. یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے. یہ کون کہتا ہے کہ یہ چھپایا جاتا ہے؟ بتایا ہماری آفیشیل ویب سائٹ پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آفیشیل ویب سائٹ پاکستان میں چونکہ بین ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سپر وی پی این کے ذریعے کھل جاتی ہے. میں یہاں پہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو بندہ پاکستان میں اس ویب سائٹ کو کھولنا چاہتا ہے وہ کھولنے کے لیے اپنے پلے اسٹور سے وہ سپر وی پی این جو کوئی بھی وہ جو ہاٹ اسپاٹ اس کو کوئی بھی پراکسی ڈاؤن لوڈ کرے، کوئی بھی پراکسی ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو کنیکٹ کرنے کے بعد یہ www.alislam.org اس کو ویب سائٹ کو اوپن کر سکتا ہے. یہ پاکستان میں بھی کھل سکتی ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان میں الاسلام کو کھولنا. ہماری اس ویب سائٹ پہ سب کچھ موجود ہے، ایک ایک بات کو کھول کر بیان کیے گئے. ساری کتابیں موجود ہیں، ان کی عربی تراجم بھی موجود ہیں، ان کی انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. اور پھر کہتے ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جناب مرزا صاحب نے محمد نبی اور رسول کا دعویٰ کیا ہوا ہے. چلیں یار میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں ہے، یعنی احمدیوں کو پتہ نہیں ہے کہ جناب یہ نبی اور رسول کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے، یعنی ختم نبوت کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ یہی کہتے ہیں جی ختم نبوت پکی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو مرزا صاحب کو یہ نبی مانتے نہیں ہیں. چلیں میں آپ کو اس بات کے بے ثبوت مخالف عالم سے دیتا ہوں. اور مخالف عالم کون ہے؟ دیوبندیوں کا بہت بڑا مسند عالم ہے جو فوت ہو چکے ہیں، وہ ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب ہیں مرحوم. یہ کیا بات بیان کرتے ہیں اور یہ کس بندے کا متعلق بیان کرتے ہیں جو ابھی نیا احمدی ہوا ہے، جو ابھی ایک نیا بندہ احمدی ہوا ہے، اس طالب علم کے متعلق کیا بات بیان کرتے ہیں. ذرا یہ خود علامہ ڈاکٹر محمود صاحب کی زبان سنیے. کہ جس طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، جب قادیانیوں کے ساتھ یہ بات کی جائے تو وہ 1 منٹ میں اپنا ٹاپک بدلتے ہیں. اس پر کبھی اڑیں گے نہیں کہ ختم نبوت ٹھیک نہیں، یہ نہیں. ہم نے اپنا عقیدہ صاف لفظوں میں کہا کہ بھئی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. وہ اس سے ٹکرائیں گے نہیں، اس سے ٹکرائیں گے نہیں. 1 منٹ میں ٹاپک بدلنے کی بات کہیں گے، یہ ان کا طریقہ واردات ہے. آپ جب تک
اپنے مخالف کے طریقہ واردات کو نہ سمجھیں، ہم ان کے فتنے سے بچ نہیں سکتے۔ اب ہم نے کتنی بحث کے بعد، دلائل کے بعد، تحقیق کے بعد، آیات کے بعد، احادیث کے بعد یہ موقف اختیار کیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب ان کو کہیں ایک منٹ میں وہ ٹاپک بدلتے ہیں۔ کیا؟ جب کہا جائے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تو فوراً کہیں گے اچھا عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے یا نہیں؟ انہوں نے آنا ہے یا نہیں؟ تو ایک ہی جملے سے انہیں پورا ٹاپک بدل دیا۔ تو میں کچھ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے۔ ختم نبوت میں اتنی محنت ہے کہ آیات پر آیات، احادیث پر احادیث، اور ہم نے ساری محنت کے بعد جب اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ فوراً اچھا بتاؤ پھر اگر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے یا نہیں؟ تو آپ اس کا جواب نہ دیں، کہیں گے جواب نہیں، اور دیں تو ٹاپک بدل گیا۔ تو اب حالات یہ ہیں کہ ختم نبوت کا ٹاپک زیادہ دیر نہیں چلے گا، ایک منٹ میں وہ آئیں گے اور اپنی واردات دکھائیں گے۔ تقریباً دو ہفتے کا عرصہ گزرتا ہے کہ جامعہ اسلامیہ میں شام کے وقت میں بیٹھا تھا، تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، تو وہاں ایک اسٹوڈنٹ آ گیا اور اس نے کہا ہمارے نوازیوں کو کہ میں قادیانی ہوں۔ تو میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو یہاں کیسے آ گیا؟ تو اس کا باپ جو جماعت میں آیا تھا اور بنگلہ دیش کا رہنے والا، وہ بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس کا باپ جو جماعت میں آیا تھا اور بنگلہ دیش کا رہنے والا، وہ بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس کا باپ جو جماعت میں آیا تھا اور بنگلہ دیش کا رہنے والا، وہ بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میں جماعت میں نکلا ہوا ہوں اتنے ٹائم کے لیے، تو یہ میرا بیٹا قادیانی ہو گیا ہوا ہے، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ تمہیں کوئی بات ہو تو شبہ ہے تو اگر پوچھ لے، تو اس کو میں لایا ہوں۔ اب کیونکہ وہ تبلیغی جماعت کے ایک ہمارے رکن، ایک دوست کا بیٹا تھا، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے تو آیا کیوں ہے۔ تو میں اس سے بات کر رہا ہوں تو میں نے پہلی تقریر یہ کی کہ اس کو جماعت سے اٹھا کر لایا۔ میں نے کہا میں تنہائی میں بیٹھ کر بات کروں، تو میں تو اس کو تنہائی میں لایا، کیا دیکھتا ہوں کہ جماعت کے بھی چند ممبر اس کے ساتھ آ گئے۔ میں نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ تم اپنا کام کرو، تم کیوں یہاں آئے ہو؟ کہتی ہمیں یہ باتیں بڑی مزدار لگتی ہیں، نئی باتیں ہم نے کبھی سنی نہیں، ہم نے کبھی سنی نہیں، ہم پاس بیٹھیں گے۔ اب میں حیران کہ تم پاس تھا اس کے سرپرست بن کر بیٹھ گئے ہو، باپ بھی تھا۔ تو میں نے مجبور تھا، لیکن اس نے کہا، میں نے اس کو کہا بھائی دیکھو تم، ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور دس از ویل پرووڈ ان قرآن اینڈ ویل پرووڈ ان دا ہولی ٹریڈیشن آف دا پروفٹ۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور بعد نبی کوئی نہیں۔ تو وہ لڑکا فوراً بولا کہ عیسیٰ بن مریم نے کیسے آنا؟ اب میں نے اس کو کہا کہ میری پہلی بات تو سمجھو، کہتے میں سمجھیا، میں بھی کہتا ہوں ختم ہو، لیکن عیسیٰ بن مریم آنا ہے یا نہیں؟ تو ایک اور اسٹوڈنٹ تھا جیل کا، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یہاں ہائر ایجوکیشن کا، وہ پاس بیٹھا ہوا تھا،
میں نے اس کو کہا کہ بھئی میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تو اپنی زبان میں اس کو جواب دے۔ وہ پاس بیٹھا، تو وہ ہمارا جو طالب علم تھا جلم کا، وہ الٹا مجھے کہنے لگا کہ آپ اس کی بات تو سنیں۔ تو وہ ہمارا جو طالب علم تھا جلم کا، وہ الٹا مجھے کہنے لگا کہ آپ اس کی بات تو سنیں۔ میں اس کی بات کو چونکہ سمجھتا تھا تو میں جواب دیتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ سب کے سامنے باتیں کھولے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ بات تو اس کی سنیں۔ میں کہ تو بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، وہ نوجوان کہنے لگا کہ جی بات تو ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر نئی نبی کوئی نہیں آنا تو عیسیٰ بن مریم کیسے؟ تو کہہ رہے یہ بات تو مجھے بھی کھٹکی ہے، لیکن میں نہایت افسردہ دلی سے کہتا ہوں کہ ایک منٹ میں وہ نکل گیا۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ میں اتنی ذہانت ہوگی کہ ایک منٹ سے نکلے گا۔ مجھے محسوس ہوا کہ بہت مدت سے اس پر قادیانی مربی کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ یہ کتنے عرصے سے قادیانی ہوتا ہے بیٹا؟ کہنے لگا 3 سال سے۔ تو میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، باوضو کہہ رہا ہوں، مجھے اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح بڑا کوئی قادیانی ذہین مبلغ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ مجھے اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح بڑا کوئی قادیانی ذہین مبلغ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ طالب علم ایسی باتیں کرے گا۔ بالکل اس پر کوئی گرانی نہیں تھی، طبیعت اس کی بالکل حاضر تھی۔ اچھا ختم نبوت ہے تو پھر عیسیٰ بن مریم کیا؟ بڑا تجربہ ہے، لیکن میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اتنا ذہین جیسے کوئی قادیانی مولوی بول رہا ہے۔ بڑا تجربہ ہے، لیکن میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اتنا ذہین جیسے کوئی قادیانی مولوی بول رہا ہے۔ جی جناب جی آپ نے سن لیا، تو ہن اے نہ کبھی کہ انہوں نے پتہ نہیں ہے، اے بڑی چنگی طرح کہا کہ انہوں نے بڑا پتہ نہیں سانو کھلاؤن نہیں دے ہے، یہ تو میں ٹکنے نہیں دیتے، یہ تو موضوع فوراً چینج کر دیتے ہیں، یہ تو ختم نبوت پر ڈائریکٹ اس کا تعلق ہے، یہ تو ہم جواب نہیں دے سکتے، ہماری اتنی تحقیق ہے، اتنی تیاری ہے، اس کے باوجود جناب یہ ختم نبوت کا ٹاپک جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چلنے دیتے۔ میں پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ یار کوئی ایسا بندہ پیدا کرو، کوئی ایسا بندہ پیدا کر کے لے کے آؤ جس نے کہا ہو کہ میں نے مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھا ہے، قرآن پاک کو پڑھا ہے اور پھر انالائز کیا، اور مرزا صاحب کی کتابیں جو ہیں، مرزا صاحب کے جو تحریرات ہیں وہ قرآن کے خلاف تھے، تو اس لیے میں نے جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیا ہے۔ یار کوئی ایسا بندہ پیش تو کرو۔ میں بھی اس پر تحقیق کر رہا ہوں، ان لوگوں پر میں بھی تحقیق کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے جو لسٹ تیار کی ہے ان میں ابھی اور بھی کئی نام ہیں، ان لسٹوں میں ان لوگوں تک پہنچ رہا ہوں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ واقعی ایسا بندہ مجھے کو ملتا ہے کہ جس نے اس بنا پر جماعت احمدیہ کو چھوڑو۔ ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ کرے کو لاب جائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کا بندہ نہیں ملے گا کوئی۔ جس کام کی بنیاد میں جھوٹ بس جائے، جھوٹ رچ جائے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جس عمارت کی جو بنیاد ہے وہی کچی ہوگی نا، جس عمارت کی بنیاد کچی بوکھلی ہوگی وہ عمارت کبھی بھی دیر تک نہیں کھڑی رہے گی، دیر تک کیا وہ کھڑی ہوتی گر جائے گی۔ اور جس کام میں جھوٹ شامل ہو جائے وہ کام کبھی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، بلکہ وہ شروع میں منہدم ہو جاتا ہے۔ اور یہی کام ان لوگوں کا ہے کہ اگر یار آپ لوگوں نے جماعت کو چھوڑنا ہی ہے، جن لوگوں نے جماعت کو چھوڑا ہے یا جن لوگوں نے جماعت کو چھوڑا، تو کم از کم حقیقت تو بیان کرو کہ یار ہم نے یہ بات چھوڑی تھی اور یہ بات چھوڑنے کے بعد ابھی ہم تحقیق کر رہے ہیں، اگر یہ بات درست ہوگی تو کہیں گے یہ درست ہے، غلط ہوگی تو کہیں گے غلط ہے۔ یہ بات کیا کہنا جناب میں نے تحقیق کی اور میں نے یہ بات دیکھی اور میں جماعت کو چھوڑ دی ہے، اصل بات کیوں نہیں بتاتے کہ یار اے اصل چکر تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ پہنچا وہیں پہ جہاں کا خمیر تھا، اب یہ جو ہے رانا عظمت اللہ جو ہے اس کی جو وہ یاری دوستی ہے یہ کس کے ساتھ ہے؟ شمس الدین کے ساتھ آپ کو یہ نظر آئے گا، کیونکہ دونوں کی فطرت جو ہے، دونوں کی ذہنیت جو ہے وہ سیم ہے۔ دونوں نے جماعت کو چھوڑا ہے وہ اسی وجہ سے چھوڑا، اس کا تو اخراج شمس الدین کا تو اخراج ہوا تھا، اس بندے نے جماعت کو چھوڑا، اس بندے نے جماعت کو اس وجہ سے چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد کیا دی میں نے تحقیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تحقیق کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو تحقیق کرنے کی ہمت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق بات کہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔